Je remercie le ministre en second des Affaires étrangères du Brunei Darussalam de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence M. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. محترمہ صدر صاحبہ، معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں محترمہ ماریا فرنینڈا اسپنوزا کو جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی رہنمائی میں یقیناً اس اسمبلی کو اہداف کے حصول میں تقویت ملے گی۔ جناب میروسلاو لائجیک کی گزشتہ سیشن کی خوش اسلوب رہنمائی بھی قابل تحسین ہے۔ ہم معترف ہیں سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کی بے مثل قیادت کے، جس کی بدولت آج اقوام متحدہ کا ادارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئی جہت کی طرف گامزن ہے۔ اس موقع پر میں سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آن جہانی کوفی عنان کی اقوام متحدہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے روشناس کرانے اور عالمی امن کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب صدر، 2 ماہ قبل پاکستان کے عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا، تبدیلی کو، اصلاح پسندی کو اور امور سلطنت کی انجام دہی کے عمل میں بہتری کو۔ انہوں نے ایک ایسے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا جو پر اعتماد بھی ہے، درد مند بھی ہے، جو باوقار بھی ہے، بے باک بھی ہے، جو امن پسند بھی ہے اور اصولوں کا پاسدار بھی۔ ایک ایسا مضبوط پاکستان جو علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ برابری اور باہمی عزت و وقار کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے گا، جو عالمی تنازعات کے حل اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا، اور جو نظریاتی یگانگت عہدوں کی پاسداری اور اقوام عالم کے ساتھ مل کر نئی جہتوں کی تلاش اور نئے اہداف کے تعین میں کوشاں رہے گا۔ لیکن یہ پاکستان ہرگز اپنے قومی مفادات، ریاستی آزادی اور حقوق خود مختاری، عوام اور ملک کی سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہے۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ترقی پذیر ملک کے ترجمان کی حیثیت سے، جس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح، اور جو پائیدار امن اور ترقی کے لیے علاقے اور وسیع تر دنیا میں شراکت داری کے لیے محترک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس نئے پاکستان کی ایک نئے ویژن کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ جناب صدر، آج دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں۔ پروٹیکشنزم، پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں۔ یہ ایک باعث افسوس امر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت، منطق کی جگہ قیاس اور قاعدے قانون کی جگہ اندھی بے لگام طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں، نئے راستے متعین کرنے کی، وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جہاں درکار ہیں دوستی کے روابط، وہاں نظر آتی ہیں نفرتوں کی فصیلیں۔ جہاں بازگشت کرتی ہیں آزادی کی صدائیں، وہیں گونجتی ہیں جبر کی ندائیں۔ سامراجیت کی نئی شکلیں اور جہتیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ ملٹی لیٹرلزم اور یونیورسلٹی کی جگہ یک طرفہ اقدام اور قانونیت کی جگہ اسٹریٹجک اور کاروباری مصلحتیں اقوام عالم کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تجارتی جنگ کے گہرے بادل افق پر نمودار ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تنزلی، بیماریوں کے پھیلاؤ، بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے۔ یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی۔ جناب صدر، مشرقی وسطیٰ کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں۔ تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں۔ علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قاعدے، ایک نظریے کا۔ ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجیے، جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور متعصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ہم OIC اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے۔ یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ تبدیلی اور تخیر کے اس سفر میں پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے دیگر ادارہ جات کے ساتھ شراکت مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جامع اصلاح سازی کی حمایت کرتا رہے گا۔ سلامتی کونسل کو مزید مضبوط، مزید جمہوری، مزید شفاف، مزید مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نئے استحقاق اور رسوخ کے مراکز کے قیام کی سخت مخالفت کرتا رہے گا۔ ایسا کرنا جمہوریت کے تقاضوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصول یعنی اقوام عالم میں برابری سے متضاد ہے۔ جناب صدر، پاکستان آزادی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے منشور کا پاسدار اور اس کا ایک فعال رکن رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا 7 اور انسانی حقوق کونسل کا 4 مرتبہ رکن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں 5 مواقع پر اقتصادی و سماجی کونسل کی صدارت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ایشیائی اور افریقی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی اور آزادی کے حصول میں مدد دی۔ اس سال جب ہم جناب نیلسن منڈیلا مدیبہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان اعلیٰ اقدار کی تجدید کرنی چاہیے جس کی خاطر اس عظیم لیڈر نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان کی آزادی، انسان دوستی، وقار اور احترام اور برابری کی خاطر جدوجہد کی ترویج کرنا۔ جناب صدر، پاکستان اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز میں حصہ لینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی بلو ہیلمٹس نے عالمی امن کی خاطر دنیا کے چاروں کونوں میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے۔ انموگب کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے پرانے پیس کیپنگ مشن کا
मेजबान भी है। हम अलमोगिब की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की निगरानी को कदर की निगाह से देखते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान उस खित्ता अर्ज पर कायम है जहां नौ आबादियाती निज़ाम और सर्द जंग ने अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर रिश्ते इस्तवार करने का ख्वाहां रहा है। हम मरबूत और संजीदा मुज़ाकरात के जरिए तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुतवक्की मुलाकात यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में एक अच्छा मौका था तमाम मामलात पर बातचीत करने का। मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मर्तबा गवा दिया। उन्होंने फौकियत दी सियासत को अमन पर। उन्होंने ऐसे डाक टिकटों का उज़ुर बनाया जिनका इजरा महीनों पहले हुआ था, जो एक कश्मीरी सरगर्म कारकुन और पैलेट गन के मुतासरीन की कुर्बानियों की अक्कासी थी। यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए जनूबी एशिया के दरीना मसाइल हल हो सकते हैं और खित्ता सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। 70 बरस से यह मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम हक के खुद इरादियत की खातिर बेमहाना रियासती जुल्म व जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली सहते आ रहे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से शाया करदा हालिया रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। इस रिपोर्ट ने दहाइयों से चले आ रहे हिंदुस्तान के रियासती जबर के मकरूह चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। यह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों होने वाले मजालिम और इंसानी हकूक़ की पामालियों के हक़ाइक़ सामने लाती है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। अब दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज़्ज़म कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। इस रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए हम इसकी सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद की गुजारिश करते हैं। एक आज़ाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी का क़याम जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश करे और जिम्मेदारों का तयन करे अब नागुज़ीर हो गया है। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस कमीशन को खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत भी कमीशन को तस्लीम करेगा। काबिज अफवाज की निहत्ते शहरियों पर दरिंदगी से बैन-अक़वामी तवज्जो हटाने के लिए भारत अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता आया है। अगरचे पाकिस्तान ने कभी तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा, ताहम भारत को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म के हमले की गलती करता है या महदूद जंग के अपने किसी मंसूबे पर अमल पैरा होने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। मोहतरमा सदर, जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी काफी अरसे से और कई जावियों से गैर मुस्तहकम है। कुछ ताकतों की जानिब से जदीद असले की फराहमी, गैर मुनसिफाना और गैर मोतदिल रवैया और जारहाना अस्करी अंदाज फ़िक्र की दागबेल इसकी वजूहात में शामिल है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे मुहिम जही के ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए मिनिमम क्रेडिबल डेरेंस पर कायम रहना नागुज़ीर है। हम कुछ सालों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रजीम की हिमायत करते आ रहे हैं।
पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बामकसद रिस्क रिडक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और असले की दौड़ की रोकथाम के लिए बातचीत के लिए तैयार है। जनाब सदर, पाकिस्तान हमेशा से गुर्बत में कमी और इक्तसादी और समाजी बेहतरी में इलाकाई तंजीमों के किरदार का हामी रहा है। ताहम जनूबी एशिया में एक मुल्क की वजह से सार्क की तंजीम को गैर फाल बना दिया गया है। हम एक मुतहर्रिक सार्क के मुतमन्नी हैं जो खित्ते की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला सके। जनाब सदर, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान काफी अरसे से बैरूनी कुव्वतों की अदावतों, खलफशार, गलत अंदाजों और गलत फहमियों का निशाना बन रहे हैं। ये अमर के अफगानिस्तान की 17 साला जंग अस्करी जराए से नहीं जीती जा सकती, अब एक तस्लीम शुदा हकीकत है। अफगानिस्तान में दाइश की बढ़ती हुई अमलदारी और असर रसूख बायस तशवीश है, जिसके मद्देनजर बामकसद मज़ाकरात और क़याम अमन की कोशिशों में तेजी की जरूरत है। पाकिस्तान अफगान सरपरस्ती और अफगान क़यादत में होने वाली तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने हाल ही में एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी को अमली जामा पहनाया है। ये एक मुश्तरका लाएअमल है जिसके तहत दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर बाज़ाब्ता और बामानी बातचीत आगे बढ़ा सकेंगे। पाकिस्तान तवील तरीन अरसे से गैर मुल्की पनाह गजीनों की सबसे बड़ी तादाद का अमाजगाह बन आ रहा है, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारी फराख दिली का और कुर्बानियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तान से कहीं ज्यादा वसाइल के हामिल ममालिक पनाह गजीनों को पनाह देने से गुरेजा हैं। पनाह गजीनों के लंबे कयाम की वजह से आज अफगानिस्तान की सूरत हाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर होता है। हम अफगान पनाह गजीनों की जल्द बाइज्जत और रजाकाराना वतन वापसी के ख्वाहां हैं। जनाब सदर, गुज़श्ता 17 बरस से पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। हमने जान और माल की बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। हमारी मुसल्लह फौज की अनथक कार्रवाइयों और अवामुन्नास की मुकम्मल हमायत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जोर टूट चुका है। हमने 2 लाख अफवाज की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिसकी बदौलत हमारे शहरों कस्बों की रोशनियां और रौनकें लौट आई हैं। अपने कौमी मफाद में नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर कायम रहेगा। आज भी हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की माली मदद और मावनत कर रहा है। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ तमाम मामलात, जिसमें दहशत गर्दी भी शामिल है, जो हमारे शहरों और कस्बों में तशद्दुद का बायस है और हजारों बेगुनाह कीमती जानों का ज़िया इसका नतीजा है। पाकिस्तान नहीं भूलेगा पेशावर स्कूल के मासूम बच्चों के कत्लेआम को, मस्तूंग में बदतरीन हमले को। इन हमलों के जिम्मेदारों को हिंदुस्तान की पुष्पनाही हासिल थी। हम कभी नहीं भूलेंगे भारतीय सरजमीन पर समझौता एक्सप्रेस के हमले में हमला आवर और इसके शिकार बेगुनाह पाकिस्तानियों जो वहां मुतासिर हुए, शहीद हुए। और अब देखें किस तरह इसके जिम्मेदार आज आजाद फिरने दिए जा रहे हैं। हम इन तमाम वाकयात के सबूत हिंदुस्तान और अक़वाम आलम के साथ शेयर करना चाहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान ने सबूत पहले ही फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान की तहवील में भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कलभूषण यादव की मौजूदगी और इसके फराहम करदा नाकाबिले तरदीद सबूत के मुताबिक उसने हुकूमत हिंदुस्तान की ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी की माली मावनत और मनसूबा बंदी की। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। पाकिस्तान को हर दम सामना है रियासती दहशत गर्दी और इंतशार का,
جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی مکمل پشت پناہی پر کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، اور یہ نمائے فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے لیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے جہاں روزانہ انسان سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف۔ یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی اور جارحیت کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بیرونی امداد کو فوری طور پر بند کیا جائے، جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ جناب صدر، دہشت گردی کے مرض کی سب سے پر اثر دوا فوری ثمرات دینے والی ترقی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو صحیح معنوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے، جس کی مثال حالیہ وقتوں میں نہیں ملتی۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو اقتصادی ثمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطی کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک راہداری دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جناب صدر، عصر حاضر میں درپیش مسائل کی روشنی میں اقوام متحدہ کی اہمیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ وہ مرکزی پلیٹ فارم ہے جہاں سفارتکاری اور گفت و شنید سے مسائل کا دیر پا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم اور عام عوام اس کو تب تک قبولیت اور مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ لوگوں کے مسائل کے حل میں معاون اور 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش ہیں۔ 1. اقوام عالم کے اندر مابین بڑھتے تفرقات کو مٹانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ترجیح بنیادوں پر عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ضمن میں سیکرٹری جنرل کی صدارت میں ہونے والا حالیہ اجلاس معاون ثابت ہوگا۔ 2. کرپشن ایک سنگین جرم ہے۔ کرپشن کے مرتکب افراد اور ان کے سہولت کار دونوں مجرم ہیں۔ حالیہ بین الاقوامی معاہدے اس ضمن میں ناکافی اور غیر مؤثر ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس کے اصل مالکان یعنی عوام کو لوٹا دیا جائے اور کرپشن کے مرتکبین اور سہولت کاروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ 3. کلائمیٹ چینج ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ پیرس ایگریمنٹ کو صنعتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے۔ اگرچہ پولوشن میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، تاہم پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب حکومت پاکستان آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب درختوں کی شجرکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ 4. اشیاء اور خدمات کی تجارت کا ایسا عالمی نظام جو قاعدے اور قانون کی بنیاد پر قائم ہو مروج کیا جائے۔ نیوکلیر کامرس کو بھی ویسے ہی قانون اور قاعدے کا پابند کیا جائے۔ سیاسی اور تجارتی منافع کی خاطر پسندیدہ ممالک کے لیے قوانین میں تبدیلی اور ان ممالک کو قواعد اور ضوابط سے مستثنی قرار دینا ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔ 5. اسٹریٹجک اشیاء کی تجارت اور لین دین اور اس لین دین کے نظام کو چلانے والی تنظیمات کی رکنیت میں شفافیت اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ 6. عالمی معاہدوں کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔
عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سیاست اور تجارت سے بالاتر ہو کر ایک ذمہ دارانہ اور مؤدبانہ رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ 7، انوویشن اور ٹیکنالوجی ملکوں اور معاشروں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے غلط استعمال کی روک تھام اور ضرورت مند ممالک تک آسان رسائی دو متصادم مقاصد ہیں۔ گزارش ہے کہ ایسے عالمی ڈھانچے تشکیل دیے جائیں جو سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت، خود کار ہتھیار اور خلا میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کر سکیں۔ 8، عصر حاضر میں جنگ، شورش اور اقتصادی پسماندگی، ہجرت اور بڑے پیمانے پر انسانی نقل و حرکت کے اہم محرکات ہیں جس پر ایک عالمی مکالمے نے جنم لیا ہے۔ اس سلسلے میں گلوبل کمپیکٹس آن ریفیوجیز اینڈ مائیگریشن ایک اہم قدم ہے۔ ان کے مؤثر ہونے کا اصل پیمانہ معاہدوں کا عملی اطلاق ہوگا۔ جناب صدر، ہمیں یقین ہے کہ امن، تحفظ اور ترقی کے لیے عالمی اتفاق رائے ضروری ہے۔ امن اور بقا کے ایک نئے ڈھانچے کا قیام مقصود بھی ہے اور قابل حصول بھی۔ پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ایک متحرک اور فعال رکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جناب صدر، آنے والا وقت پرپیچ اور پرخطر ہے۔ راستہ اندیکھا اور راہیں غیر ہموار ہیں۔ یہ وقت متقاضی ہے گہری سوچ اور بچار کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل و حرکت کا۔ یہ متقاضی ہے صحیح معنوں میں ایک متحد اقوام متحدہ کا۔ جناب صدر، وہ کشمیری بیوہ جس نے اپنا شوہر کھو دیا، وہ کشمیری بچہ جو پیلٹ گن کے چھروں سے اپنی آنکھ کی بینائی اور مستقبل سے محروم ہو گیا، وہ بے بس شامی باپ جو اپنے بچے کو ڈوبنے سے نہ روک سکا، وہ فلسطینی بچی جو روزانہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہے، وہ پناہ گزین جو بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا، ان سب کی نگاہیں آج اس ایوان پر مبذول ہیں۔ ہم انہیں مایوس نہیں کر سکتے۔ آئیے ان اندھیروں کو امید کے اجالوں سے منور کر دیں۔ شکریہ۔ Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Pakistan de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Denis Moses, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté des Caraïbes de Trinité et Tobago. Madam President, I am honored to address this eminent Congress of Nations, seized with advancing the international agenda